بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یاسر محمود کا سلام۔ آج کی یہ ویڈیو ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ہے جس کا نام ہے لیڈرشپ۔ آج میں آپ کے سامنے جی شان ہنٹر کی بک دی اسمال ایکٹس آف لیڈرشپ اس میں سے چند امپورٹنٹ چیزیں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ تو مصنف جو ہے جی شان ہنٹر، وہ اپنی اس کتاب کے اندر جو قیادت کے اصول ہیں ان پر سماجی اور نفسیاتی روشنی ڈالتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک لیڈر جب ایک اپنے ٹیم کے ساتھ ہمدردی، محبت، پیار بڑا برتاؤ کرتا ہے تو وہ نہ صرف ان کے دل و دماغ کو جیت لیتا ہے بلکہ ان سے بڑے بڑے کام بھی لے سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک لیڈر جو ہے وہ اس کو ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے، کیونکہ جو شخص چوکنا ہوتا ہے اس کو فوراً کسی چیز کے بارے میں نالج ہو جاتا ہے، اور جب وہ کسی چیز کے بارے میں نالج رکھتا ہے اپنی ٹیم سے پہلے تو فوراً ان کو بر وقت ٹرانسفر کر کے نالج تو ان کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہ ضروری ہے ایک لیڈر کے لیے کہ نہ صرف وہ خود تربیت یافتہ ہو، تعلیم یافتہ ہو، بلکہ اپنی لیڈرشپ کے نیچے آنے والے لوگ جو ہیں، اپنے سب آرڈینیٹس جو ہیں، ان کو بھی ان کی بھی تربیت کا اہتمام کرے اور ان کی بھی وقتاً فوقتاً گرومنگ کرتا رہے۔ تو یہ اپنی اس کتاب کے اندر جس کا ذکر ابھی میں نے کیا ہے، اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ ایک اچھے لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ 12 اقدامات کرے جس سے وہ اپنے ماتحتوں کو آگے لے کے جا سکے، ان کے دل و دماغ کو بھی جیت سکے، ان سے اپنے ٹارگٹ بھی اچیو کروا سکے۔ اس میں سے جو نمبر 1 پہ لکھتا ہے اس کا نام ہے خود اعتمادی، یعنی بلیو ان یور سیلف۔ تو اس کے بارے سے وہ لکھتا ہے کہ جب آپ کو اپنے آپ پہ یقین ہو جائے، اپنی صلاحیتوں پر اعتماد ہو جائے اور آپ کے اندر یہ چیز باور ہو جائے آپ کو کہ یار میں کچھ کر سکتا ہوں اور میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے، میں اس ٹیلنٹ کو یوز کر کے یہ ٹارگٹس اچیو کر سکتا ہوں، تو وہ دن دور نہیں کہ کامیابی آپ کے قدم چومے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے جب اس کو اپنے آپ کے اوپر یقین ہوتا ہے تو وہ ہر مسئلے کا فوری حل نکالتا ہے اور اپنی ٹیم کو کسی بھی مسئلے کا فوری حل پیش کر دیتا ہے۔ اور لیڈرشپ کی یہ خوبی ہوتی ہے، ایک لیڈر کی یہ جو خوبی ہوتی ہے خود اعتمادی، اس کو دیکھ کے جو باقی لوگ ہوتے ہیں اس کے جو نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اعتماد فیل کرتے ہیں اور وہ بھی بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں اور وہ بھی مشکل حالات میں اپنے آپ کو ایک جگہ پہ قائم رکھنا سیکھ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر دوسری جو ایک خوبی ہے لیڈر کی اس کا ذکر کروں تو اس کا نام ہے بلڈ کانفیڈنس، یعنی اعتماد اور بھروسہ حاصل کرنا، پیدا کرنا۔ اس کی چند اصول ہیں جن کے ذریعے ایک لیڈر جو ہے وہ اپنے سب آرڈینیٹس، اپنے جو ماتحت لوگ ہیں، اپنی ٹیم کے جو لوگ ہیں، ان کے اندر جو ہے نا وہ یہ اعتماد اور بھروسہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر کام کی پہلے سے تیاری کرے۔ کامیابیوں اور ناکامیوں کا جو موسٹلی انحصار ہوتا ہے وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ آپ غور و فکر کریں کہ کس وجہ سے آپ کو کامیابی ملی اور اس بات پہ وہ غور کرے کہ کون سی ایسی وجہ بنی جو اس کو ناکامی کی طرف لے گئی۔ تو جب وہ اپنی کامیابی اور ناکامیوں کو دیکھتا ہے، اپنی کامیابیوں پر بار بار وہ نگاہ ڈالتا ہے، اس سے اس کے اندر ایک کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے اور پھر وہ ان کامیابیوں کو تصور میں لا کے مزید بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ یہ ایک لیڈر کی خوبی ہوتی ہے۔ تو لیڈر کے لیے ضروری بھی ہے کہ وہ کوچنگ کے عمل سے گزرا ہو، یعنی اپنی بھی تربیت کرے اور اپنے آنے والے جو لوگ ہیں، اپنے نیچے جو لوگ ہیں، ان کی بھی وہ تربیت کا اہتمام کرے، ان کو بھی وہ سیکھنے پہ آمادہ کرے تاکہ وہ بھی اپنے اندر نئی چینج لا سکیں، ایک نیا ڈیولپمنٹ اپنے اندر وہ لا سکیں۔ اور یہی جو ایک عادت ہوتی ہے، یعنی سیکھنے کا عمل اور سیلف کنٹرول، یہ ایک لیڈر کو نا عام لوگوں سے بڑا ممتاز کر دیتی ہے۔ عام شخص میں اور ایک لیڈر کے اندر ایک مین فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک لیڈر ہمیشہ سیکھنے کے عمل سے اپنے آپ کو گزارتا رہتا ہے، جبکہ ایک عام آدمی جو ہے وہ زیادہ سیکھنے کی طرف، اپنی گرومنگ کی طرف توجہ نہیں دیتا۔
تو یہ چند ایک اصول ہیں جو اگر ایک آدمی اپنے اندر پیدا کرے تو اس سے وہ اعتماد اور بھروسہ حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر میں تیسری عادت کا ذکر کروں تو اس کا نام ہے چیلنج قبول کرنا، یعنی انٹروڈیوس چیلنج، ٹھیک ہے۔ تو لیڈر اسی وقت اپنے ماتحتوں اور زیر قیادت لوگوں کو اچھی طرح رہنمائی کر سکتا ہے جبکہ وہ خود بھی مسائل کی وجوہات اور ان کا حل تلاش کرنے میں مہارت رکھتا ہو۔ اس سے وہ اپنے بعد جو لوگ ہیں، اپنے نیچے جو لوگ ہیں، ان کی جو پرابلمس ہوتی ہیں ان کا وہ سلوشن پرووائڈ کرتا ہے، جس سے وہ لوگ اس پہ اعتماد بھی کرتے ہیں اور اس کے جو ہے نا وہ متعارف بھی ہوتے ہیں اور اس کی طرف جو ہے نا وہ کھینچے رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس سے وہ متاثر ہو کے اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اسی طرح اپنی اس بک کے اندر وہ جو چوتھی ٹائپ ذکر کرتا ہے اس کا نام ہے ایکسپریس گریٹیٹیوڈ، یعنی شکریہ ادا کرنا۔ تو ایک اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جب اس کی ٹیم کوئی اچھا کام کرے تو اس کو انعام اور اکرام سے نوازے۔ اب انعام صرف یہ نہیں کہ آپ اس کو تھینک یو بول دیں، شکریہ کے لفظ ادا کریں، بلکہ یہ بھی اس میں اندر شامل ہے کہ آپ اس کو ریوارڈ دیں، اس کو جو ہے نا وہ انعام کے طور پہ کوئی رقم دے دیں، کچھ انسینٹیوز دے دیں، بونسز وغیرہ اس کو دے دیں، کچھ اضافی پے اس کو کر دیں، کچھ الاؤنس اس کو دے دیں، اس کے جو ٹرانسپورٹ ایکسپنس ہوتے ہیں وہ اس کے ادا کرتے ہیں، یا پھر اس کی جو بچوں کی تعلیم و تربیت کا جو اخراجات ہوتے ہیں علاج معالجے کے وہ آپ پے کرتے ہیں۔ تو اس سے اپنے اندر وہ ایک سیکیورٹی بھی فیل کرتا ہے اور وہ اپنے جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس پہ بڑا وہ اعتماد کرتا ہے اور پھر ان کے ساتھ اپنی ایک ایفیلیشن فیل کرتا ہے کہ انہوں نے مشکل حالات میں میرا ساتھ دیا، میرے ساتھ رہیں، تو وہ پھر ان کا اپنی لیڈرشپ کا جو کام ہوتا ہے ان کی طرف سے سونپا ہوا کوئی بھی کام وہ بڑے جو ہے نا وہ انہماک کے ساتھ اور بڑی وہ توجہ کے ساتھ وہ کرتا ہے۔ اور ایک قائد جب دوسروں کا دل جیت لیتا ہے تو وہ ان کا اعتماد بھی حاصل کر لیتا ہے، اور یہی لوگ ناقابل یقین جو کامیابیاں ہوتی ہیں آگے چل کر وہ اپنے لیڈر کے لیے سمیٹتے ہیں۔ اسی طرح اگر میں بات کروں پانچویں عادت کی تو اس کا نام ہے فیول کیوریوسٹی، یعنی تجسس پیدا کرنا۔ ایک لیڈرشپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کے اندر ایک تجسس، شوق اور ولولہ پیدا کرے، اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ایک ایندھن کی مانند ہوتی ہیں۔ آپ اپنے ٹارگٹ تک جگہ پہنچنا چاہتے ہیں، اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو یہ چیزیں دے دیں، ان کے اندر جوش جذبہ بھر دیں، وہ اپنے جان ہتھیلی پہ رکھ کے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک کامیاب لیڈرشپ وہی ہوتی ہے جو اپنے لوگوں کو اپنے مقصد کے لیے ابھارتی ہے، ان کے اندر ایک ڈائریکشن پیدا کرتی ہے، ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرتی ہے کہ وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر چھٹی عادت کا ذکر کیا جائے تو اس بک کے اندر اس نے اس کا نام رکھا ہے گرانٹ اٹونی، یعنی اختیارات دینا۔ ایک اچھے لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کو بھروسہ اور اعتماد تجسس پیدا کرنے کے بعد انہیں اپنے خیالات، سوچ اور جو ان کی صلاحیتیں ہیں ان کو آزادانہ طور پر استعمال کرنے کی بھی ان کو آزادی دے، اجازت دے کہ وہ اپنے ان چیزوں کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اس سے لیڈرشپ کا جو ہے اس کے اوپر اعتماد کرے گی، اس کی جو سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں وہ اعتماد کریں گے، اور لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ صرف اپنی بات میں نمائے بلکہ ہر وقت دوسروں کو ہدایت نہ دیتا رہے بلکہ انہیں ان کے مسائل خود حل کرنے کا بھی موقع دے۔ تو اس عمل سے ان کی صلاحیتوں میں بہتری لائی جا سکتی ہے اور اس طرح ان میں بھی اعتماد اور بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ساتویں عادت ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ لیڈرشپ کی ساتویں کوالٹی ہے، اس کا نام ہے اسٹرائیو فار ایتھینٹسٹی، یعنی ماتحتوں کا بھروسہ حاصل کرنا۔ تو جو لیڈر اپنی ٹیم سے چیزیں چھپائے، یعنی جن چیزوں کو دیکھنے کا ایک حق بنتا ہے اس کے
ماتحت لوگوں کا، اس کی ٹیم کے لوگوں کا، وہ ان سے چھپانے کی کوشش کرے تو پھر وہ کبھی بھی اپنی ٹیم کا اعتماد حاصل نہیں کر سکے گا، وہ صادق اور امین نہیں رہے گا ان کے نزدیک، اور لوگ اس پہ جب اعتماد کرنا چھوڑ دیں تو ڈیفینیٹلی وہ اس کی بات کو ماننا چھوڑ دیں گے، اور وہ بھلے جو کچھ بھی کہے، چونکہ اس کا اعتماد اٹھ گیا ہے، ٹیم کا اپنے لیڈر کے اوپر اعتماد اٹھ گیا ہے، تو وہ پھر ان کی بات بھی نہیں سنیں گے، اور پھر اس کی جو اٹینشن ہے کہ میں یہ چیزیں حاصل کروں لیڈرشپ کی، تو وہ نہیں حاصل کر سکیں گے۔ اسی طرح اگر بات کروں میں 8ویں عادت کی اس کتاب کے حوالے سے، تو اس کا نام ہے بی فلی پریزنٹ، یعنی ٹیم کو اپنی طرف متوجہ رکھنا۔ بعض اوقات ایک لیڈر نے اپنے عملے سے کوئی اہم کام کروانا ہوتا ہے یا خود کوئی ایکشن لینا ہوتا ہے، تو اس وقت کچھ لوگوں کے ذہنی طور پر وہ اس کام کے لیے حاضر نہیں ہوتے، بلکہ وہ پوری طرح اس کام کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو پاتے۔ ایسے بد دل لوگ جو ہیں وہ ٹیم کی کارکردگی پر بہت برا اثر ڈالتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے ایک لیڈر اپنے تمام لوگوں کو ہر وقت ہوشیار، خبردار اور چوکنا اور متوجہ رکھے، تاکہ ٹیم کی کارکردگی پر کوئی برا اثر نہ پڑے۔ اسی طرح جو 9ویں جو اس نے خوبی بیان کی ہے لیڈرشپ کی، اس کا نام ہے انسپائر ادرس، یعنی دوسروں میں تحریک پیدا کرنا۔ ایک لیڈر کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے اندر ایک تحریک، ایک موٹیویشن پیدا کرتا رہتا ہے۔ تحریک پیدا کرنے کے مختلف اصول ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، انہیں نقد انعام، تعریف ان کی جائے، انہیں اچھی تنخواہ دی جائے، ان کے مراعات ان کو دیے جائیں، تو اس طرح یہ ان کے اندر ایک تحریک پیدا کرنے کے بہترین ہتھیار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور لیڈر کو پتہ ہوتا ہے کہ تحریک کسی بھی کام کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ متحرک لوگ ہی زیادہ اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر جو 10th نمبر جو خوبی ہے ایک لیڈرشپ کی، اس کا ذکر کروں تو اس کا نام ہے ڈیفائی کنونشنز، یعنی معمول سے ہٹ کر کام کرنا۔ ایک لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ کبھی کبھار بوقت مجبوری معمول سے ہٹ کر بھی وہ کام کرے۔ کیوں کہ یہ بات یاد رکھیں گے، کوئی بھی انسان ایک مشین کی طرح کام نہیں کر سکتا، اور بہت سے قوانین جو ہوتے ہیں وہ انسان کے اپنے بھی بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اگر اپنے قانون سے کبھی کبھار تھوڑا بہت ہٹ جانا پڑے تو اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس میں ایک زندہ دلی اور زندہ ہونے کا ایک پہلو نکلتا ہے۔ تو جہاں پہ سمجھتے ہیں کہ جہاں اس قانون کے اندر تھوڑی سی لیوریج دینی چاہیے تو دے دیں، اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کی ٹیم کے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ زیادہ ایفیلیشن محسوس کریں گے، وہ زیادہ آپ کے ساتھ سیکیور فیل کریں گے۔ اسی طرح لیڈرشپ کی خوبی کی جو 11ویں عادت ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ 11ویں ایک خوبی ہے، اس کی بات کروں تو اس کا نام ہے کلیریفائی رولز، یعنی ہر فرد کا کام واضح کرنا۔ لیڈر کا کام ہے کہ وہ ہر فرد کا رول ایک ٹیم کے اندر واضح کرے۔ بسا اوقات لیڈر اپنے رول کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ ورک پلیس پر ایک صحیح آدمی کو متعین نہیں کر سکتے، یعنی رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کے اصولوں کو وہ لوگ مسمار کر دیتے ہیں۔ ایک لیڈرشپ جب اس طرح کام کرتی ہے، تو جب غلط آدمی ایک غلط جگہ پر متعین ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ بھی ایک تباہی کی صورت میں ہی آئے گا، اور اس کے مسائل ہم دیکھ سکتے ہیں، تاریخ میں بھی موجود ہیں اور ہمارے سامنے بھی آئے روز آتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک لیڈر کو کہ وہ اس چیز کو اپنے مد نظر رکھے کہ میں نے اپنی ٹیم کو کیسے اکٹھے کرنا ہے، کیسے اپنے ٹیم کے لوگوں کی خوبیوں کو دیکھنا ہے، پرکھنا ہے، ان کی صلاحیتوں کو دیکھنا ہے، اور پھر کیسے ان کو یکجا کر کے ان کے اندر ایک موٹیویشن پیدا کرنی ہے، ان کی گرومنگ کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، اور پھر ہر ایک کو اس کے ٹیلنٹ کے حساب سے، اس کی صلاحیتوں کے لحاظ سے آگاہ رکھ کے تو ایک
بگ اچیومنٹ ہے وہ حاصل کرنی ہے. تو یہ سب لیڈر کے فرائض میں آتا ہے. اسی طرح اگر لیڈرشپ کی جو کوالٹی ہوتی ہے، ایک لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے، اس کی جو 12ویں عادت ہے اس کی بات کروں تو اس کا نام ہے ٹیک اے بریک، یعنی اپنے ملازمین کے آرام کا خیال رکھنا. تو لیڈرشپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ملازمین کے آرام کا خیال رکھے. ایک کام کرنے کے بعد آرام کرنے سے انسان کو دوسرے کام کے لیے ایک تازگی ملتی ہے، وہ تر و تازہ فیل کرتا ہے. تو اس سے ان کی صلاحیتوں کو دوام اور بقا بھی مل جاتی ہے. اور اگر لیڈر اپنی ٹیم کے آرام کا خیال رکھے گا تو پھر اس کو ناکامی کا سامنا بہت کم کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا. تو آرام کرنا صحت کے لیے بہت ضروری ہے. کام کے دوران تھوڑی سی اگر بریک بھی لے لیں تو اس سے اپنے جو عملہ ہوتا ہے وہ تازگی اور توانائی فیل کرتا ہے، اور پھر دوبارہ یہ کام شروع کرتا ہے تو وہ بہت بہتر طریقے سے، وہ بہت اچھے طریقے سے یہ کام شروع کرتا ہے. امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو جو میں نے آپ کے سامنے ویڈیو میں جس نے پریزنٹ کی ہیں وہ بہت آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوں گی آپ کے لیے، اور ہو سکے تو آپ یہ خود بھی اپنی ذات کے اوپر یہ چیزیں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. اور ڈیفینیٹلی ہر بندہ اس معاشرے میں کوئی نہ کوئی ایک لیڈ کا رول پلے کر ہی رہا ہوتا ہے. اگر کوئی کسی کمپنی میں جاب کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ کہیں نہ کہیں لیڈنگ یا مینیجریل رول ادا کر رہا ہوتا ہے، یا پھر وہ گھر میں ہے تو گھر کا ایک سربراہ کے طور پہ وہ اپنا چیزیں پرفارم کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح اگر وہ کسی کلاس میں ہے تو کلاس کا ایز اے CR یا جو بھی مانیٹر وغیرہ ہوتے ہیں ان کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے. تو ہر بندہ کہیں نہ کہیں ایک لیڈرشپ کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے. تو اپنے اندر ان خوبیوں کو، اور اس کے علاوہ اور بھی سرچنگ کریں، اپنے اندر اور بھی مزید خوبیاں پیدا کریں تاکہ آپ ایک بہترین اور مؤثر لیڈر کے طور پہ دنیا میں ابھر سکیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.